آگے سر بیان تھے تھوڑا پیچھے دیا تھوڑا پیچھے دیا پیچھے قتل کے واقعے میں بڑی اہم پیش رفت ہے ایم این ایس صاحب کی جانب سے جو ملزمان پیش کیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی تھوڑی سی گفتگو کر دیں گے کن کن لوگوں کو پیش کیا گیا ہے کون لوگ گئے ہیں جی نام پوچھ گئے ہاں نام پتہ کر لیں سر جی بتائیں کون کون سے سر نام غلام عباس عمر عباس اور مبشر خان صاحب ایم این ایس صاحب کی مہربانی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور عوام کی بھی بھلائی کی ہماری بھی بھلائی کی پیش کر دیے ہیں باقی بھی انشاءاللہ جلد ہی باقی ملزمان بھی جلد ہی انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائیں گے سر کیا نام ہے جو تین ملزمان پیش کیے گئے؟ عمر عباس غلام عباس اور مبشر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو آج سے 3-4 دن پہلے ایک وقوع ہوا ہے مرڈر ہوا ہے دو ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں پیٹرول پمپ پہ فائرنگ کے بدلے میں تو اس میں الزام لگایا جا رہا تھا مجھ پہ کہ میرے وہ سیکرٹری ہیں اور انہوں نے یہ کام کر دیا اور ایم این اے کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں ہمیشہ غریب کی بات کرتا ہوں نادار کی بات کرتا ہوں مفلس کی بات کرتا ہوں مظلوم کی بات کرتا ہوں اور میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاہے میرا یہ تو میرے مطلب سیکرٹری لیول کے لوگ تھے یا پیروکاری تھی اگر میرا بیٹا بھی اللہ بخدا اگر میرا بیٹا بھی قتل باقی معاملات دنیا داری کے چلتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں قتل یا ڈکیٹی میں میرا بیٹا بھی کبھی گلٹی ہوا تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آن ایئر کبھی یہ چیزیں مٹنے والی نہیں ہوتی جو آپ فیس بک پہ جاری ہوتی ہیں میں اپنے بیٹے کے بھی ساتھ نہیں ہوں گا انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ہوں گا جس کے ساتھ میرا بیٹا ظلم کرے گا خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ ظلم کرے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ مجھے اس دنیا میں بھی ذلت دے اور آخرت میں بھی ذلت دے دوسری بات میں ان لواحقین کے ساتھ افسوس کرتا ہوں بہت افسوس ہے پورا کروڑ اس افسوس میں ڈوبا ہوا ہے کہ ان نوجوانوں کو سریعام بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پوری کوشش ڈی پی او لیہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے ایس ایچ او صاحب بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم بہت جلد اپنی پوری ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے ٹیم ورک کریں گے اور انشاءاللہ جو ملزمان باقی ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے اور جس کا جو ظلم بنتا ہے جو اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کے مقابلے میں اس کو انشاءاللہ کے بدلے میں اس کو سزائیں بھی انشاءاللہ ملیں گی میں صاحب یہ فرمائیے گا یہ قتل کی بڑی لرزہ خیز واردات تھی اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا پہ بیان بھی آیا آڈیو جس میں آپ نے قطعی طور پہ تردید بھی کی اس معاملے کے اوپر کہ میں ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں تو کون لوگ ہیں جو جوڑ رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ سیدھی بات بتاؤں جو سیاسی بات بتا رہی ہیں سیدھی بتا سیدھی بات یہ ہے کہ ایک جی فتح پور کے سیاسی کا ایک بنا ہوا ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ اور میں اس تک پہنچ بھی چکا ہوں وہ عرفان امان صاحب ہیں اے آر بھائی جن کے پاس ہے تو انہوں نے یہ ایک پوسٹ لگائی تھی اس کے بعد میرے ایک بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ان سے بات کی بھی آپ کو یہ بیان کس نے دیا
انہوں نے کہا جی مجھے تو ویسے ہی پتہ اڑتی خبر ملی، اور میں نے جیسے یہ سنا، میں اسلام آباد اس وقت پہنچ چکا تھا، جیسے سنا یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، تو میں نے اسی وقت اپنی وائس ریکارڈ جو ہے اس وقت میں گروپوں میں ڈالنی شروع کر دی کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے، کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ مجید نیازی اپنا ایمان بیچ دے گا، غریبوں کے خون سے سیاست کرے گا، غریبوں کے بچوں کو رلائے گا، ان کی ماؤں بہنوں کو رلائے گا، یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اور کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اور اگر ایسا کروں، اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میرے گھر کو اجاڑ دے، اور میری بیٹیاں مائیں اور بہنیں ایسے رو رہی ہوں جیسے آج مقتولین کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج عباس ایک ملزم ہے یہاں پہ جو آپ نے پیش بھی کیا ہے، اس کے آرڈر نکلے ہیں ڈی سی آفس سے، سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ گرم بھی رہا ہے، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جی عباس کے نہیں ہیں، عامر کے ہیں۔ جی جی عامر کے آرڈر ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جابز آئی ہوئی تھی ان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو انٹرویو ہو چکے ہیں، کتنی دفعہ ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد آرڈرز نہیں دیے گئے، یہ نوکری میں چہاروں والے۔ تو یہ نام جو ہے ہمارا آج سے کو 8-9 مہینے پہلے جب سے یہ پروسیس نوکری والا شروع ہوا ہے، یہ تب سے ان کے نام دیے ہوئے تھے اور پھر ان کے آج آرڈر نکلے ہیں۔ تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیا اور میں ان کو بھاگ کے جی نوکریاں دینی شروع کر دوں، بہت اچھا کام کیا ہے۔ آج وہ ان کا خون چکی کھڑے ہیں، کل ہمیں بھی ماریں گے، ہمارے بچوں کو بھی ماریں گے۔ تو یہ پرانی بات ہے، جب سیاسی مخالفین جو بھی ان کو ملتی ہے بات وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نہ میں حرام کھاتا ہوں، نہ ہی کبھی کسی غریب کے ساتھ میری کوئی زیادتی ثابت کر سکتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ کوئی ایک۔ میں بھی 38 سال کا ہو گیا ہوں، میں اسی کروڑ میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ ساری زندگی گزری ہے، کسی ایک بندے کے ساتھ ایسی زیادتی جو غریب ہو اور میں نے زیادتی کی ہو آپ اس کا نام لے لیں۔ لیکن بیسک معاملہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کا، عزت دار لوگوں کا خون ہے، اس میں سیاست نہ کھیلی جائے، یہ سیاست والا کھیل ختم کیا جائے، اور ہمیں سب کو مل کے، میڈیا کے بھائی آپ کا شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ پولیس بھی اس پہ بہت کمیٹڈ ہے، اور میں نے تو بہت بڑی قسم آپ کو دی ہے کہ میں قطعاً قاتل کو، ظالم کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ اگر مدعیوں کو میری ضرورت پڑی تو فرنٹ لائن پہ آ کے میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی وائس میسج میں سنا گیا تھا کہ آپ کا رابطہ ہوا ہے انٹریکٹو، تو ان ملزمان کے علاوہ ان سے بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے یا یہی تھے جن کو آج آپ نے پیش کر دیا؟ نہیں، ان کے ساتھ رابطہ میرا بعد میں ہوا ہے۔ پہلے میرا رابطہ جب یہ مرڈر ہوا تھا تو اس وقت کیسر کے ساتھ میرا رابطہ ہوا تھا، اور مجھے کہتے ہیں میں نے کس جگہ پہ جانا ہے، تو میں نے کہا بابا ہوا کیا ہے، اس وقت مجھے پوری سچویشن کا پتہ نہیں تھا، ابھی لڑائی کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی، تو اس نے پھر مجھے بتایا بھی یہ کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا بھی یہ تو مجھے آپ نے فون نہیں کرنا، میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے دن پھر کال کی کسی اور نمبر سے واٹس ایپ پہ، پھر میں نے فون پک کیا تو پھر میں نے اس سے تھوڑی سی وہ میری شارٹ ورڈ سے تھوڑی سی سرزنش کرنے والی بات اور تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوئی، اس میں اس نے کہا کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار اور کسی سے کیوں نہیں ہوتا، اچھا چلے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ ہوتا ہے، جب آپ فل بلٹ مار رہے ہیں اس کو کلیشن کوپ کو، آپ پسٹل چلا رہے ہیں اس کلیشن کوپ کو چلا رہے ہیں، وہ کیسے حادثہ ہو سکتا ہے، ایویں کیسے ہو سکتا ہے، ایویں ہی ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اگر آپ لوگوں نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں تو میں نے بھی آپ کو درمیان سے ایک سوشل ورک کی طرف لے کے آیا تھا۔ کچھ باتیں، ہاں شکر ہے بات میرے ذہن میں آ گئی، کچھ باتیں ہوتی رہی ہاسپٹل میں مرڈر والی رات، اور بعد میں بھی کہ کچھ لوگ کہتے رہے وہاں پہ کہ ہم تو اس کیسر کو زمین پہ بٹھا دے، مجید نیازی نے گاڑیاں دے دی۔ میں تو اپنے ہر دوست کی عزت کو، ہر دوست کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر سابقہ گروپ میں جہاں کیسر تھا وہاں پہ وہ گن اٹھایا کرتا تھا، میں نے اس کو کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے سوشل ورک کرنا، اور آپ، میں یہ نہیں کہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اللہ مجھے سزا دے اس بات کی کہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں اس کو میرے پاس، 4 سال کے اندر ایک کیس احمد علی اورک والے کے علاوہ کوئی ایک کیس بتا دے بھی کیسے میں کوئی کیس کیا ہو۔ ان 4 سال سے پہلے جو ایف آئی آر اس پہ ہوتی تھی 324 کی، ہوائی فائرنگ کی، وہ بھی تو اٹھا کے دیکھے نا۔ میں نے تو اس کو اسٹیبل کیا، اس کو گھر بنا کے دیا، اس کو میں نے مویشی لے کے دیے تاکہ ان کا روزگار چلے، اور میں نے اس کو وہاں پہ اپنے بیرون میں چوبارہ میں وہاں پہ اس کو زمین دی کہ آپ کاشت کرو، اپنا ذریعہ آمدن چلاؤ، اپنے بچے سنبھالو، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ پچھلے گروپ میں تھا اس وقت اس کا پاس گھر نہیں تھا، آج اس کی اچھا خاصا گھر ہے۔ ہم تو نہیں کہتے، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، ابرار بھم ہے، ابرار بھم سے کون واقف نہیں ہے؟
ابرار بھنگ بھی ایک بہت متوسط گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب میرے یہ اس کی دوستی بنی تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا. جب یہ گھر سے باہر پاؤں رکھتا تھا تو ابرار بھائی سرکاری زمین میں پاؤں رکھتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں ہوں رازق، رازق میرا اللہ ہے. دیکھیں ابرار بھائی کہاں پہنچے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اب ان کی گاڑی بھی ہے، اپنی کوٹھی بھی ہے، ان کے پاس الحمدللہ 4 پیسے بھی ہیں. کبھی کبھی میں بھی مانگ لیتا ہوں ان سے. پولٹری شیڈوں میں وہ محنت کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. ابرار نے تو کبھی کوئی بندہ نہیں مارا تو بات بتا کر. اسی طرح رانا ناصر ہے، اسی طرح مجاہد شاہ ہے، جاوید ہے، یہ سارے ہیں. کسی نے کسی غریب کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بات بتائیں، اور یا یہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی میں وہی حشر کروں گا جو آج کیسر کے ساتھ کر رہا ہوں. میں قطن کوئی کچھ پہ بیٹھا ہے، کوئی جو کمنٹ کرتا پھر میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے، میرا بیٹا بھی اگر ظالم ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، آگ کر دوں گا، اور کبھی اس کی سپورٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ. اچھا، واقعہ میں زیر استعمال جو اسلحہ تھا اس کو آپ کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا دیا ہو، اس وجہ سے جی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو اسلحہ ہے ہمیں اس گورنمنٹ نے پرمٹ جاری نہیں کیا. لائسنس 7.62 AK-47 کا ہمیں لائسنس ملے ہی نہیں ہے. مزے کی بات ہے، جو اس کے پاس گن تھی وہ اس دور کی ہے. جب لائسنس سامنے آئے گا، جب وہ اریسٹ ہوگا، تو جب وہ لائسنس سامنے آئے گا پھر اس سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ کون سے سن میں بنا ہے. تو بندوق ہوتی ہے تو لائسنس بنتا ہے نا، بغیر بندوق کے تو لائسنس نہیں بنتا. تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے، میڈیا کے بھائی نے چیک کرنا ہے. یہ پولیس محترم پولیس افسران کھڑے ہیں، ایس ٹی او صاحب کھڑے ہیں، وہ چیک کریں گے کہ یہ جو لائسنس ہے یہ کب کا بنا ہوا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لائسنس اور یہ گن 2002 سے لے کے 2008 تک جو یہاں پہ ایم این اے صاحب تھے، یہ ان کے دور میں بنا ہوا ہے. بھائی صاحب، اب مختلف تھیوری گھوم رہی ہیں، لوگ آخر کوئی اپنی بات کر رہے ہیں. آخر اس کی سر آپ کو تو کوئی ریزن پتہ لگا اس پیک تک جو یہ گئے ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی ان کی؟ دیکھیں جی، اب یہ بات قبل از وقت ہے کیونکہ تاز زیادہ قتل ہوئے اور کوئی چیز ایسی زبان سے نکل جائے، لیکن کیونکہ میں حق بولنے کا عادی ہوں، پھر جب میں بولنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں بول ہی جاتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملات لوگ خود دیکھیں بھی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں اتنا بڑا سانحہ ہو کیسے گیا. لڑکوں کی بات تھی، یہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ جوڑ کے تھپڑ مکوں سے. سب سے بڑی بات لڑکوں میں یہی ہوتی ہے نا، اس سے مسئلہ حل ہو جانا تھا. ان کی پہلے بھی بہت سی لڑائیاں ہو چکی ہیں. ہاں، آپ نے بات یاد کرا دی، پہلے بھی بہت سی لڑائیاں ہو چکی ہیں. ان میں سے کوئی گروپ کچھ نے آ کے یہ کروڑ میں جو واحد میرا کرکٹ اسٹیڈیم ہے جس کا لوگ پورے پاکستان میں تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پہ صحت مند سرگرمیاں ہوتی ہیں یا نوجوان آتے ہیں، یہاں پہ آ کے چھریاں ماریاں گئی. کون تھا؟ انہیں گروپوں میں سے بندے تھے. نظر انداز کر دیا، بچے ہیں یار، کبھی تو سیکھ جائیں گے. تو بیسیکلی ان کے پرانے تنازع چلے آ رہے ہیں. گروپ بنے ہوئے ہیں، 50-60 لڑکا ایک سائڈ پہ، 50-60 لڑکا ایک سائڈ پہ. میں نے آج ایس ایچ او صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو بندہ مغرب کے بعد یہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوٹلوں پہ، ان کو وہ حساب دینا یاد رکھیں گے. اور ہم ڈی پی او صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے، بہت عظیم انسان ہے، میری سے پہلی ملاقات ہوئی آج، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ شام کے بعد یہ نوجوان طبقہ ہے، یہ گھروں میں بیٹھے، ٹی وی آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، ساری فیسلٹیز آپ کے گھر کے اندر ہے. آپ چوکوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، وہاں پہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، گروپ بازیاں کر رہے ہیں. وہاں جب نوجوان بیٹھتے ہیں، تلخیاں ہوتی ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کا رزلٹ ہے ہمارے کروڑ کو. کبھی کروڑ نے ایسا دن نہیں دیکھا تھا پہلے. یہ کروڑ میں یہ المیہ ہے کہ آج اس دور میں جب لوگ مریخ، چاند سے مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم اسرائیل کو برا کہتے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جو یہ فوت ہوئے یہ مسلمان نہیں تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کرتے. اگر میرا بیٹا شام کے بعد ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لامعلوم مجھے ہر وقت چنتا رہے گا بھی کچھ نہ کوئی خبر آنے والی ہے. یہ شیخ محبوب صاحب کے بیٹے تھے جو اس سے مضروب ہے. اس کا پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے فیصلہ کیا، اور ان کے والد صاحب شیخ محبوب صاحب انتہائی شریف آدمی، لیکن بیٹے کے کرتوت دیکھیں آپ. اس کا کیا کام ہے؟ اپنے شریف ابو ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی دکان پہ بیٹھو، ان کا کام چلاؤ. یہ کیا طریقہ کار ہے ابھی آپ پھر رہے ہیں سارے لونڈے اکٹھے ہو کے، اور اتنا بڑا نقصان کرا ڈالا آپ نے. تو میں یہی کہوں گا، آپ میرا پیغام پہنچائیں میڈیا کے بھائی، اور بہت زیادہ پیغام جا بھی رہا ہے ایس ٹی او صاحب سے بھی، کہ بیسیکلی ہمارے اندر جو غلط چیز ہے، یہ اس میں سب سے جو میجر فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایوننگ ٹائم ایس ٹی او صاحب
آپ ایوننگ ٹائم جب عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے ذرا اس قبرستان کا تو چکر لگائیں جہاں چودھری اطہر مقبول صاحب نے مسجد بنائی ہے، یہاں پہ جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے کافی دفعہ پچھلے ایس ٹی صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے کروڑ کا ہمارے شہر کا سکون بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کو کلین اپ کریں. جو مردوں کے اوپر بیٹھ کے بغیرتیاں کرتے ہیں ان کو پکڑیں، وہیں پہ ساری پلاننگیں ہوتی ہیں، وہیں پہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. آ کے روڈ کے اوپر فائرنگ کی، 2 بندے مار دیے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم اللہ سے میں امید ہوں کہ انشاءاللہ جو باقی مظلومان ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے، اور ہماری امید ہے، یقین ہے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے گا. اور انشاءاللہ پولیس سے بھی ہمارا یہ بہت بڑا ایک میرا اعتقاد ہے پولیس پہ. بے رمضان صاحب کھڑے ہیں، ان پہ میرا بہت بڑا ٹرسٹ ہے، اکرم صاحب ہیں، اور خاص طور پہ ڈی پی او صاحب کہ یہاں پہ جس نے جو کیا اس کو اتنی سزا ملے گی انشاءاللہ. ایسے بات آپ میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، کیٹیگوریکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کسی قسم کی ملزم میں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، آپ مظلوم خاندان کے ساتھ ہیں، جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مظلوم کے ساتھ ہوں. اور دوسرے یہ باقی 2 ملزمان کب تک پیش ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، جو بندہ مار کے جاتا ہے نا، میں تو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم آ رہے ہوتے ہیں برون والی سائڈ سے، شور کوٹ والی سائڈ سے، چوہا روڈ پہ بھاگ پڑنا، ایمانداری بات کروں گی، مذاق والی بات نہیں ہے. چوہا روڈ پہ بھاگ پڑے نا تو ہمارے ڈرائیورز کیا کرتے ہیں؟ وہ سپیڈ کم نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی گزر جائے گا نیچے سے، لیکن واللہ بخدا اگر چوہا بھاگ رہا ہو، بلی بھاگ رہی ہو، میں بریک پہ پیر رکھتا ہوں. یہ جاندار ہے، اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی جان لینے کا میں کون سا حقدار ہو سکتا ہوں؟ تو میں اسی بات پہ یہ کہتا ہوں کہ قطن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر کہتا ہوں ایک دفعہ کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے ظالموں کی، بالکل نہیں کریں گے. سر یہ بتائے کہ کیسر کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس سے بھی بات ہوئی ہے، کیا وہ بھی زخمی ہے یا نہیں ہے؟ جی مجھے اس نے زخمی ہونے کا نہیں بتایا. کیونکہ شانی نے جو رات ویڈیو وائر کی ہے نا، اس میں انہیں کہا کہ کیسر کو بھی گولی لگی ہے. جی میرے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی انہوں نے. پہلا دن جو تھا جب مرڈر ہوا ہے اس میں جو ہے انہوں نے کہا تھا بھی کیسر کو گولی لگ گئی ہے، اور اس نے کہا بھی جو ایک ملزم جو رہتا ہے آصف امان، اس نے کال کی سلمان کے نمبر پہ، اس نے بتایا کہ کیسر کو بھی گولی لگ گئی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ شواہد وغیرہ نہیں ملے، نہ اس نے خود اپنے زبان سے یہ بات بتائی. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ. ملزمان وہ باہر چلو ٹھیک ہے. جیسے آپ کوشش نہیں کر رہے، چلو ایک آپ کا کوئی ہے ٹھیک ہے سر. جی 3 ملزم جو ہے وہ MNA صاحب نے آج خود پیش کر دی ہیں، اور جو باقی ملزمان ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد پولیس کے کٹہرے میں ہوں گے، یہ ان کا کہنا ہے. مینو فون ہو رہا بہت شکریہ دوستو. MNA صاحب نے آج جو ہے وہ 3 ملزمان کو پیش کر دیا ہے، باقی ملزمان انشاءاللہ جلد پولیس کے پاس ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد. بہت شکریہ. دیکھتے رہیں وائس آف کرو، آپ کا بھائی نوید احمد. تھینک یو ویری مچ.